میں امام کی تلوار سے قتل ہوگا۔ جب وہ قتل ہو جائے گا عزازیل، تو لکھا ہے کہ سانپ بچھو بٹھوئے بندیوں کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی اس طرح انسان، مخلوق، حشرات، یہ چیزیں جو ہیں امام کی، اور اکثر لوگ کہتے ہیں اتنی طویل لمبی کس طرح زندگی ہو سکتی ہے جی، 1000 سال سے بھی تجاوز کر گیا۔ یہ شیعہ بڑے عجیب ہیں، 12واں امام اتنی عمر جو ہے وہ کس طرح پا سکتا ہے؟ اپنے اگر عقل کو وہ ہاتھ مارے نا، دشمن خدا آج تک زندہ ہے۔ ابلیس آدم کے زمانے میں تھا نا، اگر دشمن خدا آج تک اللہ اسے زندہ رکھ سکتا ہے، حجت خدا کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ہاں جی جی ہاں جی، دشمن خدا جو ہے اس کو طویل زندگی جو ہے۔ پھر خود امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب امام غیبت کبریٰ میں جانے لگے، مولا ہمیں ہدایت کس طرح نصیب ہوگی؟ وہ سلسلہ نوائب اربع والا تو ختم ہو گیا، اب طویل غیبت ہے۔ تو امام علیہ، اکثر ہم بھی یہی تصور ہوتا ہے کہ امام شاید کہیں کسی غار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بڑے دور دراز سفر کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تنزل الملائکۃ جو آیت ہے نا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، وہ حجت خدا پہ ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج۔ سلام علیکم جی۔ تو یہ اپنے آئمہ کو پڑھنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں، قرآن مجید کی مختلف آیات کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آیت درود ہے، آیت تطہیر ہے، یہ آیات کیا نام ہے؟ یہ آیت درود، یہ آیت تطہیر، یہ اس طرح صورتحال جو ہے۔ ایک آیت ہے جس کو آیت تبلیغ کہتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل۔ یہ آیت پاک پیغمبر پہ جب یہ خم غدیر میں نازل نہیں ہوئی پہلی مرتبہ، یہ آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیات ہیں، مثلا کچھ صورتیں ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات ہیں جو بار بار 700 دفعہ تک بھی آیات گئی ہیں۔ یہ آیت تبلیغ جو ہے نا، یہ پہلی مرتبہ سردار انبیاء مدینہ میں اپنے کمرے میں تھے، جبرائیل آیا، عرض کی سردار باہر آ کر زیر آسمان ہو کر یہ پیغام سن لے اللہ کا۔ مدینہ منورہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرا رسول یہ پیغام پہنچا دے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا اس طرح سمجھنا کہ میں نے کوئی رسالت کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کردار پیغمبر میں تبدیلی کیا آئی؟ حضرت نے خود جا کر دروازوں پہ لوگوں کو دعوت دی، خونہ بخونہ فارسی میں کہتے ہیں، بیت فی البیت کہتے ہیں۔ ہر گھر میں لوگ پیغمبر آتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، کھانا نہیں، حضرت فرماتے نہیں یہ میرا آخری اور پہلا حج ہے، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، جو نہیں چلے گا وہ ظالم ہوگا۔ پہلی مرتبہ یہ آیت تبلیغ جس کو غدیر خم کے عنوان سے وہاں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں پیغمبر رحمت نے، جو اس زمانے میں مدینہ تھا، آج وہ مسجد نبوی پوری اسی کے وہ یہ ایریا جو تھا اتنا ہی مدینہ منورہ تھا، اور یہ قلعے کے اندر تھا۔ قبلہ کل وہ بتا رہے تھے، اس کی بڑی تاریخ وسیع ہے، کوہ فرحان، یثرب، مدینہ، اور بڑی 21 پشتوں سے انتظار ہو رہی تھی رسالت مآب کی۔ 21 پشتیں گزر گئی تھیں۔ ایوب انصاری کے دروازے پہ جب آ کر سواری بیٹھی کل آغا فرما رہے تھے، اور وہ ان کے گھر میں ایوب انصاری کی والدہ زندہ تھی، پانی پیش کیا اور پھر وہ خط پیش کیا جو 21 پشتوں سے امانت پیغمبر کی آ رہی تھی۔ حیرانگی کی بات ہے، سواری سمجھتی تھی کہ محمد عربی کی امانت کس گھر میں پڑی ہے۔ ہاں، یہ بڑے بڑے خوبصورت نورانی، کبھی مدینہ پہ پورے شرف ہوتا ہے، وہاں وہ پورے سیمینار ہوتے ہیں مختلف موضوعات پہ، تو ان میں سے یہ ایک صورتحال بھی ہے۔ پیغمبر رحمت نے تمام مدینہ کے ارد گرد علاقے جو ہیں ان کو اس پیغام سے آگاہ کیا کہ تم نے میرے ساتھ حج پہ جانا ہے، جو نہیں جائے گا وہ ظالم ہوگا، میری پہلا اور آخری حج ہے پیغمبر رحمت کا۔ صورتحال یہ ہوئی
کہ جب پیغمبر مدینہ سے نکلے 80,000 لشکر اسلام ساتھ تھا. آگے ایک بستی تھی جہاں ائمہ اہل بیت کے مکانات اور میرے ساتویں امام کی ولادت بھی اسی جگہ پہ ہوئی ہے. آبوا یہ ایک مقام ہے جہاں محمد و آل محمد کے گھر اور مکان اور حضور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے باہر، اور اس میں ایک اہم ترین ہستی مدفن ہے پیغمبر رحمت کی والدہ معظمہ جناب آمنہ کی قبر مبارک بھی ہے. حضور 80,000 لشکر اسلام کو لے کر جب اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے، پہلے حضور یہاں بیٹھتے تھے رہتے تھے، لیکن آج ماں کی قبر کو سلام کیا، ابوا والوں کو دعوت دی. 5,000 بندہ وہاں سے بھی حضور کے ساتھ تیار ہو گیا. 80,000 لشکر اسلام وہاں سے، 5,000 وہاں سے. مولا کائنات یمن گئے ہوئے تھے. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی مدینہ نہیں مکہ حج کے لیے آنا ہے. 13,000 بندہ یمن سے امیر المومنین لانے میں کامیاب ہو گئے. 85,000 اور 13,000 یہ مکہ میں اجتماع ہو گیا. اس کے علاوہ کافی لوگ گرد و نواح سے جس طرح حج کی سعادت ہوتی تھی آ گئے. حج کے احکام جو آج ہم بجا لاتے ہیں، یہ پیغمبر نے پہلا اور آخری حج، پھر آئمہ نے اس کو، یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے کہ کتنا خوبصورت اس کو عنوان میں پاک پیغمبر نے اپنے عمل سے ظاہر کیا. 16 ذی الحج کا دن تھا. یہ آیت تبلیغ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے پھر نازل ہوئی. پہلے مدینہ میں نازل ہوئی، اب حرم کعبہ کے صحن میں کہ میرا پیغام پہنچا دے، اگر پیغام نہ پہنچایا اس طرح سمجھنے میں نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. حضور نے حکم دیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک میں اجازت نہ دوں. پیغمبر اسلام اور حاجی حضرات چلے. یہ خم غدیر 2-3 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. میقات امیر المومنین کہتے ہیں اسے. کوئی سید انجینئر دوست ہے وہ بھی وہ اس طرح ہے، یہ اس طرح یہاں پیغمبر کھڑے تھے، یہ اس طرح انتہائی نورانی خوبصورت. اگر وہاں کی حکومت اجازت دے دے 10 کراچی سے بڑا شیعہ علاقہ آباد ہو جائے. یعنی وہ صورتحال تھوڑی سی کیونکہ گمبھیر ہے. جب یہاں پہنچے تو پاک پیغمبر پہ تیسری مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی. مدینہ، حرم کعبہ اور یہاں آ کر. پرانے زمانے کی سادات کی سیرت تھی کہ وہ خطبہ غدیر اور خطبہ فدق کو اپنی اولادوں کو زبانی یاد دلاتے تھے تاکہ حفظ کر لیں. خطبہ غدیر وجاہت جعفری صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اردو میں پرنٹ کرا کے محبت کے طور پہ کئی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو خطبہ غدیر جو ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے، کافی لمبا طویل خطبہ ہے. قبلہ عزت مآب عالم بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں. وہاں یہ ہوا کہ پیغمبر رحمت نے فرمایا ممبر بناؤ میرا. 1.25 لاکھ کے کم از کم وہ مجمع تھا جسے 1000 بار آپ سنتے رہتے ہیں، وہ چیز میں نہیں سنانا چاہتا. اتنے لوگوں کا اجتماع حضرت نے فرمایا ممبر. انہوں نے دائیں بائیں مغرب شمال جنوب تلاش کیا. عرض کی یا رسول اللہ حکم دیتا تو مدینے سے اٹھا کر لاتے، حکم دیتا تو مکہ سے لاتے. اس کے اندر بڑا خوبصورت نورانی ایک میسج تھا. فرمایا جو میرا ممبر نہیں بنا سکتا وہ وارث ممبر کس طرح بنا سکتا ہے. ہاں، جو میرا ممبر نہیں بنا سکتا وہ وارث ممبر کس طرح بنا سکتا ہے. پھر پاک پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام خطبہ حمد پروردگار، کافی چیزیں اس کے اندر، کافی چیزیں. میرے 12ویں امام کا 3 مرتبہ ذکر کیا ہے خطبہ غدیر میں پیغمبر رحمت نے، حضرت صاحب العمر کا اس خطبے کے اندر. پھر آپ دیکھیں یہ امامت جو ہے، میں کسی عام عالم کی دلیل نہیں دینا چاہتا، کسی ذاکر کی دلیل نہیں دینا چاہتا. دربار خلافت میں جب سیدہ گئی تھی تو پاک بی بی نے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا اللہ نے نماز کیوں رکھی، اللہ نے روزہ کیوں رکھا، اللہ نے حج کیوں رکھا. یہ صدیقۃ الکبریٰ ماں حسین کی کہہ رہی ہے دربار خلافت میں کہ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں. پھر فرمایا سیدہ نے اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے رکھا تھا تاکہ میرے بابا کی امت فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی.
یہ جناب سیدہ کا ارشاد ہے، میں کسی عام کا جملہ نہیں، میں صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اچھا جو کافر لوگ تھے نا، منافق لوگ، مختلف لبادوں میں جو لوگ تھے، ان کو یہ تھا رسول 30 سال رہے گا،